پچھلا رمضان گزرا ہے ماشاءاللہ، رمضان میں اس نے 4 قرآن پاک ختم کیے۔ ہاں جی، 4 قرآن پاک ختم کیے۔ پھر میرے اس چھٹی میں جو آخری چھٹی تھی تو اس میں مجھے بتا رہا کہ ماما رمضان کے بعد بھی الحمدللہ ماما بہت اچھی روٹین بن گئی ہے میری، کہ میں نا اپنی پوسٹ پہ نا اپنے سارے جوانوں کو بھی ہر جمعے والے دن سارے جوانوں کو بٹھاتا ہوں، تو خود بھی بیٹھتا ہوں چٹائی بچھا کے، اور ہم نا ہر جمعے کو نا میں 41 دفعہ سورہ یاسین کا ختم کرواتا ہوں جی جوانوں کو بٹھا کے نا۔ تو میں آگے سے کہتی ہوں، میں نے کہا میرا بیٹا بہت اچھی روٹین آپ نے بنا لی ہے، تو میرے بچے اس کو نا آگے جاری رکھنا ہے، تو آپ نے اسی طرح آگے جو ہے نا اسی طرح پڑھنا ہے آپ نے۔ تو کہتا ہے ماما بہت سکون ملتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے۔ تو پھر اس بڑی عید پہ نا اپنی محلے والی مسجد جو ہے ہمارے، ان کے قاری صاحب کو کال کر کے پوچھتا ہے کہ بھئی اتنے میرے جوان ہیں اور میں بھی ادھر ہوں، تو ہم عید کی نماز بھئی باجماعت پڑھ سکتے ہیں؟ تو بھئی انہوں نے نا ان سے مسئلہ پوچھا، اور پھر انہوں نے آگے سے کہا ہاں بچے اسامہ بالکل پڑھ سکتے ہیں آپ۔ پھر میرے بیٹے نے خود اپنی ادھر پوسٹ پہ خود عید کی نماز کی جو ہے نا وہ امامت کرائی، اور پھر ماشاءاللہ خطبہ بھی دیا، اور ماشاءاللہ اس کی ایک بہت پیاری اس کی ایک ویڈیو بھی ہمیں ملی کہ جو اپنے جوانوں کو جو ہے نا ختم قرآن رمضان میں ختم قرآن جس دن ہوا ادھر پوسٹ پہ، اور اتنا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اس نے خطبہ اپنے جوانوں کو دے رہا ہے، اور درویش لگ رہا ہے بالکل وہاں اس کی جو اس میں کہ بندہ پہچان ہی نہیں سکتا کہ یہ وہ محمد اسامہ ہے۔ میرا بیٹا ایسے درویشی حالت میں اس دفعہ آیا تھا چھٹی، میں خود اسے دیکھ کے نا تو میں تھوڑی سی ہو گئی تھی پریشان کہ یہ میرا بیٹا جو ہے نا ماشاءاللہ اتنا پیارا لگ رہا ہے، اتنا پیارا، اتنا نور تھا اس کے چہرے پہ بہت زیادہ۔ تو میں دیکھتی نہیں تھی غور سے، میں کہتی تھی میرے بچے کو نظر نہ لگے، اتنے لمبے لمبے بال، داڑھی اور نور چمکتا ہوا چہرہ، آنکھوں میں چمک، اور ماشاءاللہ اس دفعہ تو کوئی وہ جو ہے نا بس الگ تھلگ سے ہی مجھے وہ اسامہ لگ رہا تھا، پہلے والا اسامہ نہیں لگ رہا تھا۔ اور میں تھوڑا سا میں اندر سے میں ڈر گئی تھی کہ یہ میرا محمد اسامہ ماشاءاللہ اتنا ماشاءاللہ درویشی حالت میں آیا ہے، گھر میں آیا ہے۔ میں اسے کہہ رہی، میں نے کہا میرا بچہ یہ کیا آپ نے حالت بنائی ہوئی ہے اپنی، اتنے بال بڑھائے ہوئے ہیں، تو ماں صدقے تھوڑے سے بال کٹوا لو، گرمی ہے۔ تو آگے سے مجھے کہتا ہے نہیں ماما میں تو اب بال نہیں کٹواؤں گا، اب دیکھنا میں ستمبر میں میری چھٹی آؤں گا، دیکھنا ماما میرے اتنے لمبے بال ہوں گے اور میں تو جو ہے نا پونی کروں گا۔ میں نے کہا نہیں میرا بیٹا لڑکے کی پونی لڑکوں کی نا ماں کو نہیں اچھی لگتی۔ میں نے کہا نہیں کرنی۔ کہتا نہیں ماما میں دیکھنا میں اتنے لمبے بال ہو جائیں گے اور میں کروں گا۔ تو ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا تھا، بہت اس کے چہرے پہ روپ تھا۔ تو جب اس کی ایک بات میں اب بتا رہی ہوں کہ جب اس کی یونٹ کھاریاں سے موو کر رہی تھی تو بڑی بہن اس کی میرے پاس تھی، ان کو فون کرتا ہے کہ ہمارا باجی میں نا میرا آج کنوائے جو ہے نا موو کر رہا ہے وزیرستان کے لیے، ہم نے نکلنا ہے اور ہم جی ٹی روڈ سے آ رہے ہیں، رات ہم نے ٹرانزٹ کیمپ پنڈی میں سٹے کرنا ہے۔ تو پہلے تو مجھے کہتا ہے کہ میرے ساتھ بات ہوئی ہے تو مجھے کہتا ہے ماما میرے نا آج رات کا کھانا جو ہے نا آپ نے تیار کرنا ہے، رات کا ڈنر جو ہے میں نے اپنے جتنے میرے یونٹ کے افسرز ہیں پنڈی میں سٹے کریں گے، تو میرا گھر پنڈی میں ہے ماما، میں نے نا اپنے سارے جو ہے نا یونٹ کے افسرز کو کھانا کھلانا ہے۔ تو وہ پھر اس کے کہنے پہ میں نے کھانا ماشاءاللہ بنایا، اور جو کچھ اس نے کہا سارا بنا کے، اور پھر شام کو جب وہاں سے کنوائی چلنے لگا کھاریاں کینٹ سے تو ہمیں گھر آ کے بتاتا ہے، تو کہتا ہے مما یار جب آج بڑا جو ہے نا سین ہوا ہے کہ جب کھاریاں کینٹ سے ایجوٹنٹ تھے یونٹ کے نا محمد اسامہ، اور انہی کی ڈیوٹی تھی ساری یونٹ کا سارا جو ہے نا وہ انتظام سنبھالنا، اور سارا جو ہے نا گاڑیوں کا سب ان کی ذمہ داری تھی۔ تو کہتے ہیں ساری گاڑیاں جب تیار ہو گئیں، سی او صاحب بھی گاڑی میں بیٹھ گئے، اور میں جب گاڑی میں
فائنل جب کنوائی چلنے لگا تو میں جب اپنی سب سے آخر میں گاڑی میں بیٹھا اور میری نظر پڑی میری گاڑی میں کے اوپر نا فلیگ نہیں لگا ہوا. تو مما میں نے نا کنوائے اسی روک دیا, گاڑیاں سٹارٹ تھی, میں نے رکوائی, میں خود نیچے اترا اور میں نے اپنی جوانوں کو بھی اتارا اور میں نے کہا کہ یہ آپ کو سامنے درخت نظر آ رہا ہے؟ کہتے ہیں جی سر. آپ کہتے ہیں اس کی پیاری سی ٹہنی توڑیں اور جو نا میری گاڑی کے اوپر فلیگ لگائیں. اور کہتا ہے جھنڈا جو تھا میری گاڑی کے اندر پڑا ہوا تھا اور پھر میں نے مما ان کو دیا, انہوں نے لگایا. تو تب میں نے اپنا کنوائی باہر نکالا کہ ایک جو ہے نا فوجی قافلہ جا رہا ہے اور اس یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گاڑیوں پہ کسی بھی گاڑی پہ فلیگ نہ لگا ہو. تو مما میں نے اپنی گاڑی پہ نا فلیگ لگایا اور پھر میں نے اپنا کنوائی موو کرایا اور کاریاں کینٹ سے ہم باہر نکلے کہ اس سے پاکستانی فلیگ سے اتنا پیار تھا. وہ جہاں کہیں بھی گیا, پی ایم اے کیا, پھر اپنے کسی بھی کینٹ میں اپنے روم میں اس نے ہمیشہ اپنی فرنٹ والی جو دیوار ہے اس کے اوپر اس نے بڑا سارا فلیگ لگاتا تھا, بڑا سارا اپنے کمرے میں. کہتا تھا ماما مجھے چین ہی نہیں آتا جب میرے کمرے میں فلیگ نہ لگاؤ. جب میرے بیٹے کی یونٹ کھاریاں سے موو کر رہی تھی وزیرستان کے لیے تو ان کا جو قافلہ تھا وہ ہمارے گھر کے قریب سے گزرنا تھا. انہوں نے بولا کہ میں گھر کے قریب سے گزروں گا اور میری مما کو نا میرا کنوائے لازمی دکھانا اور میری فلیگ والی گاڑی ہوگی جس کے اوپر فلیگ لگا ہوگا, میری وہ گاڑی ہوگی اور میری مما کو نا میرا کنوائے لازمی دکھانا. اور میں نا یہ سن کے تو میں تھوڑی حیران پریشان ہو گئی کہ میرا بیٹا ایسے کیوں کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا شاید اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ کیا پتہ کیا سوچ کے اس نے بولا تھا کہ میری ماں شاید میری برات نہ دیکھ سکے اور میرا فوجی قافلہ دیکھ لے. اس نے پتہ نہیں کیا سوچ کے یہ بات بولی ہے. میں بڑی حیران تھی اس بات پہ. اور پھر گھر آیا تھا ہمیں ملنے, کھانا ہمارے ساتھ نہیں کھایا, کہہ رہا تھا کہ ماما میں نے کھانا جو ہے نا اپنے افسرز کے ساتھ ہی مل کے کھانا ہے, ہم سارے اکٹھے کھانا کھائیں گے. اور پھر وہ رات انہوں نے سٹے کیا اور صبح وہ بنوں کے لیے نکل گئے. اور بنوں میں پھر وہ انہوں نے تقریباً 10-12 دن کا سٹے تھا, ٹریننگ وغیرہ کی آگے کے لیے اور پھر وہ آگے وزیرستان موو کر گئے. اور جب وہاں پہنچے تو ان کی جو ڈیوٹی لگی ہے وہ پلاسین پوسٹ پہ تھے. پلاسین پوسٹ پہ او سی ان کی جو ہے نا اپنی او سی کمانڈنگ تھے اپنی پوسٹ پہ.